آج کی ویڈیو پسند کی شادی کے حوالے سے ہے۔ بہت سے لوگ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکا بھی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے اور لڑکی بھی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے کچھ وظائف آپ کے گوش گزار کرنے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں والدین کو چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کی منشا اس میں لی جائے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو بات سمجھاؤں گا کہ بچہ یا بچی جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو آپ جو بھی لباس پہنا دیں وہ بخوشی قبول کرتے ہیں۔ وہی لباس پہنا کر، چاہے کوئی پست یا چیپ، کوئی سستا لباس، کوئی عمدہ نہ بھی ہو، آپ بچے کو پہنا کر کہیں تقریب میں لے جاتے ہیں، کسی کی شادی کی تقریب ہو، کوئی دعوت میں لے جائیں تو بچے کے لیے کوئی پرابلمز نہیں اس میں آتی۔ جب بچہ اور بچی بڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں آہستہ آہستہ ان میں اپنی پسند جو ہے وہ شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ لڑکا اور لڑکی شادی کرنے سے پہلے اپنی پسند کا خیال رکھیں، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ کہ میں فلاں جگہ نکاح کا پیغام بھجوانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کو دیکھا؟ فرمایا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نظر اس کو دیکھ لیں، یا اس کے بارے میں جانچ پڑتال کر لیں، دیکھ لیں ایک نظر۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، چاہے لڑکے کا رشتہ ہو یا لڑکی کا رشتہ ہو، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، ایک دوسرے کے بارے میں جان لیں۔ اب لڑکا اور لڑکی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور جب وہ بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، وہ اپنی پسند کا لباس پہنتے ہیں، ان کو اپنی چوائس چاہیے ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ لڑکیوں سے بالکل نہیں پوچھا جاتا، شادی کے حوالے سے بالکل نہیں پوچھتے کہ ہم آپ کی فلاں گھر میں فلاں لڑکے کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو آیا پسند بھی ہے یا نہیں۔ اور یہ ہندوازم کلچر ہمارے معاشرے میں آیا ہوا ہے کہ جو ہم لڑکیوں سے ان کی پسند نہیں پوچھتے، بغیر پسند کے ان کا رشتہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم استخارہ کر لیں، چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اپنی پسند کو بھی دیکھ لیں اور استخارہ بھی کر لیں۔ اب استخارے میں رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھنا ہوتی ہیں، اور استخارے کی دعا پڑھیں اور پاک صاف بستر کے اوپر قبلہ رخ ہو کر سو جائیں، اور اس میں 3 دن تک استخارہ کریں۔ اگر تو کوئی خواب میں اشارہ ہمیں ملتا ہے، ویل اینڈ گڈ، بہت بہتر ہے، وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ ہم وہاں شادی کریں یا نہ کریں۔ اگر اشارہ نہیں بھی ملتا تو اللہ کے حوالے اپنا امر، اپنا کام اللہ کے حوالے چھوڑ کر آپ وہ کام شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے اس کام میں اللہ تبارک و تعالی خیر ڈال دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ چکی تھی، حضرت فاطمہ کے رشتہ کے بارے میں وحی آ چکی تھی حضرت علی سے کرنے کے حوالے سے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے اجازت طلب کی اور پھر حضرت علی کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ لمبا قصہ ہے، مختصراً آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بیٹیوں سے ضرور ان کی منشا لیں، اور بیٹوں کی بھی شادی کرنے سے پہلے ان کی بھی ضرور منشا لیں، ان کی پسند کا خیال رکھیں، ان کے لباس کا خیال رکھیں، ان کا آپس میں جو لباس قائم ہونے والا ہے اس کا خیال رکھیں۔ تو اس میں ایک وظیفہ ہے، یا تار العیوب یا مسبب الاسباب ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ 313 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ ڈیلی پڑھیں۔ اگر لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ 313 دفعہ ڈیلی اس کو پڑھیں عشاء کے بعد،
اور اس کو اپنا معمول بنائیں تو انشاءاللہ العزیز اپنی پسند کی شادی کرنے میں وہ اللہ کے حکم سے کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کی مرضی ان کے اس امر میں شامل حال ہوگی۔ اور اسی کام کے لیے ایک دوسرا وظیفہ ہے سورۃ النمل، اس کی آیت نمبر 31 اور 31 نمبر آیت، یہ دونوں آیتیں 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم آپ پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ کسی بھی ٹائم پڑھیں، 41 ٹائم، 41 دفعہ کسی بھی ٹائم پڑھیں، انشاءاللہ العزیز یہ دو وظیفے اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور جب تک کوشش کریں کہ جب تک آپ کا کام نہیں ہوتا استخارہ بھی کریں اور یہ وظائف بھی کریں، انشاءاللہ العزیز اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی شامل حال ہوگی اور ہمارا کام پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔